زمین سوکھی ہوئی، ہوا میں مٹی اور دور سے صرف ایک ہی آواز، ایک ایسی خاموشی جس میں خوف چھپا ہوا تھا۔ دھوپ تیر کی طرح گر رہی تھی اور مٹی کے پار دشمن اپنی شہر کے دیواروں کے پیچھے کانپ رہے تھے۔ نہ کوئی نعرہ، نہ جھنڈا اور نہ بھاشن، صرف ایک سیدھی لائن، وہ لوگ جو جنگ کے بنا جیت جاتے تھے۔ کہتا ہے کہ اگر ان کا ایک سپاہی گر جاتا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ لے لیتا، اسی چہرے کے ساتھ، وہی چال اور وہی آنکھوں کا سناٹا، اور دشمن سمجھ نہیں پاتا کہ یہ انسان ہے یا ایک سایہ، اور اسی وجہ سے ان کا نام پڑا دی امورٹلز۔ وہ لوہا لے کے نہیں بلکہ ایک سوچ لے کے آئے تھے، اور ان کا اصلی ہتھیار بھی ان کا سائلنس تھا، اور ان کی سب سے بڑی جیت دشمن کے ذہن پر قبضہ تھا۔ مگر پھر یہ فوج اتحاد سے ہی غائب ہو گئی، صرف کچھ سوکھے پرچیاں اور کچھ ٹوٹی تلواریں اور کچھ ایسے شہر جن میں آج بھی ان کا خوف نظر آتا ہے۔ آج ہم اسی راز کو جاننے والے ہیں جہاں پرشین امپائر کی سب سے بڑی طاقت چھپی تھی، ان لوگوں میں جو کبھی نہیں ہارے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ اوکے، سو ہاؤ پرشیا بلڈ دس امپائر، اور کیسے دنیا اس سے خوف زدہ ہو گئی۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب باقی دنیا راجاؤں کے پیادے بھیج رہی تھی، پرشیا نے کچھ اور سوچا۔ انہوں نے فوج نہیں بنائی بلکہ ایک مشین بنائی، ایک ایسی فورس بنائی جس میں ہر سپاہی کا اپنا رول تھا، نہ کوئی کمزور، نہ کوئی الگ، صرف ایک پرفیکٹ لائن۔ ان کا نام تھا دی امورٹلز۔ 10,000 ایلیٹ وارریئرز، اتنے ڈسپلنڈ کہ کہنا مشکل تھا، اور ایون کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کے بعد یہ انسان رہے بھی یا نہیں۔ اور ہر سپاہی کو سلیکٹ کرنے کا ایک اپنا ہی سسٹم تھا۔ فزیکل سٹرینتھ دیکھتے تھے، مگر اصلی ٹیسٹ ہوتا تھا ان کی آنکھوں کا فوکس، ان کی چال، ان کا سناٹا، اور سپاہی وہی بنتا تھا جو بولتا کم اور سمجھتا زیادہ تھا۔ ٹریننگ شروع ہوتی تھی مارچ سے، سیدھی لائن، دن بھر بنا ایک بھی آواز، جب تک مٹی کی دھول ان کے چہرے سے الگ نہ ہو، جب تک ان کا شیڈو بھی ایک جیسے نہ لگنے لگے، تب جا کے ایک امورٹل تیار ہوتا تھا۔ لیکن یہ صرف فزیکل نہیں تھا، ان کا اصلی ہتھیار تھا فیئر، جو سائیکولوجیکل وارفیئر۔ بیٹل فیلڈ پہ کوئی آواز نہیں، کوئی نعرہ نہیں، اور جب یہ چلتے تو دشمن کی فوج پہلے ہی ہار مان لیتی، کیونکہ ہر سولجر سیم دکھتا تھا، سیم آرمر، سیم ہائٹ اور سیم سپیڈ۔ دشمن کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کون زندہ ہے اور کون مر چکا، اور کون ابھی اٹیک کرے گا۔ اور سب سے بڑا راز، جب ایک امورٹل گرتا تو اگلا اسی پل اس کی جگہ، سیم فیس، سیم آرمر اور سیم پوزیشن۔ اور شاید یہی ریزن ہے کہ دنیا نے ان کے لیے بولا کہ یہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ آرمی ہر جگہ گئی، بیبیلون، ایجپٹ، سیریا، انٹولیا، اور ہر جگہ جنگ سے پہلے ہی جیت کر واپس لوٹ آئے۔ اور پرشینز جنرل کی ایک خاص بات مشہور تھی، وہ کہتے تھے اگر جنگ جیتنی ہے تو پہلے اپنے دشمن کا ذہن جیتو، اور امورٹلز وہی ذہن توڑتے تھے۔ مگر ان کی ٹیکنیک اب بھی چپکے سے فالو کی جاتی ہے۔ وہ صرف پرشیا کے لیے نہیں بنے تھے، وہ دنیا کو ایک نیا طریقہ سکھانے آئے تھے، کنٹرول، سٹرکچر، فیئر اور سائلنس۔ اور جب دنیا نے طریقہ اپنا لیا، امورٹلز کی ضرورت ختم ہو گئی۔ لیکن کوسچن یہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے اتنے امپائرز کو کنٹرول کیسے کیا؟ جب باقی فوجیں صرف میدان پر نظر آتی تھی، امورٹلز اس جگہ تک پہنچ چکے ہوتے تھے جہاں دکھائی دینا منع تھا۔ وہ بیٹل فیلڈ پر دکھتے تھے، لیکن اصلی جنگ اس بیٹل فیلڈ سے پہلے ہی جیت لی جاتی۔ اور سب سے بڑی بات، صرف جنگ میں نہیں بلکہ سلطنت مینٹین کرنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پرشین کنگز کے سب سے قریب باڈی گارڈز امورٹل، ان کے سپائز امورٹل، سائلنٹ اساسنز امورٹل، اور وہ ہر اینگل سے پروٹیکٹ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات بیبیلون میں ایک جنرل نے بغاوت کی پلاننگ کی، بٹ پھر صبح ہونے سے پہلے ہی اس کا ٹینٹ غائب اور اس کا نام تک بھی نہیں تھا۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی گواہ نہیں، صرف ایک پرچھائی جو آئی اور چلی گئی۔ اور اسی طرح پرشین امپائر کا کنٹرول رہا سارے شہروں پر، اور یہی تھی شیڈو وار جو پرشین امپائر نے انفارمیشن، فیئر اور انویزیبلٹی سے جیتی۔ اور امورٹلز اس کے سب سے خطرناک حصہ تھا، ہر جگہ موجود اور پھر بھی کہیں نہیں۔ وہ الیگزینڈر جو سب سے پاورفل کنگڈمز توڑ چکا تھا، امورٹلز سے ملنے سے پہلے ہی ان کا ڈر محسوس کر چکا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا جب شیڈو سسٹم اپنے بوجھ کی وجہ سے ہی ٹوٹنے لگی، امپائر کے اندر آوازیں اٹھنے لگی، اور جب امپائر ہلتی ہے تو چاہے فوج کتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو،
وہ اکیلاپن محسوس کرتی ہے. بٹ دا کوسچن arises here کہ امورٹل ختم کیسے ہوئے. اور سب سے عجیب بات یہ کہ ان کی کوئی فائنل بیٹل نہیں ہوئی. کوئی ایسا میدان نہیں جہاں ایک ہی پل میں سب کچھ ختم ہوا ہو. بٹ پھر بھی وہ نہیں رہے. یہ فوج جو 3 کانٹیننٹس جیت چکی تھی اپنے ہی امپائر میں بیگانی ہو گئی. جس سسٹم نے انہیں بنایا تھا وہی سسٹم ان کو بھول گیا. پرشین امپائر کے اندر اب شانتی نہیں تھی. سیاست، سکسیشن اور ایگو نے وہ سٹرکچر توڑ دیا تھا جن پر امورٹلز کھڑے تھے. نئے کنگز آئے جو دکھاوا چاہتے تھے بلکہ ڈسپلن نہیں، جو لوئلٹی نہیں بلکہ کنٹرول مانگتے تھے. اور جب لیڈرشپ اپنا راستہ بھول جائے تو سب سے پہلی اثر پڑتی ہے فوج پر. اور وہی امورٹلز جو الیگزینڈر کے سامنے پرشین والز پر پہرا دیتے تھے وہ گیٹس اب کھلے تھے، کیونکہ امورٹلز نے سمجھ لیا تھا کہ جس امپائر کے لیے وہ زندہ ہے وہ اب نہیں رہا. نہ ان کی ویلیوز رہی، نہ ان کا سائلنس سمجھا گیا، نہ ان کو آرڈر رکھا گیا. وہ ایک ایسی فوج تھی جو بنا آواز کے جیتی تھی اور اسی خاموشی میں ہمیشہ کے لیے چلی گئی. آج ہم الیگزینڈر کو یاد کرتے، روم کو پڑھتے، مگر جنہوں نے پہلے رول بنایا تھا ان کا ذکر ہمیں صرف ٹکڑوں میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کہانی جیتنے والوں نے نہیں لکھی. اور جب کسی سے ڈر لگتا ہے تو دنیا اسے یاد نہیں کرتی، اسے مٹا دیتی ہے. یہ کہانی کی ڈسپلن کی، سیکریفائس اور سائلنس کے غلط سمجھے جانے کی. اور جب ہم ماڈرن وارفیئر، کنٹرول اور اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہیں سے تو آیا تھا. وہ تلواریں اب زنگ کھا چکی ہوگی اور بوٹس کب تک ریت میں ڈوب گئے ہوں گے، لیکن ان کا سائلنس کبھی ختم نہیں ہوا. ان کا نام سلیبس میں نہیں بلکہ ان کی اسٹریٹجیز دنیا کے طاقتور فورسز فالو کرتے ہیں. اور شاید صرف یہ ایک فوج نہیں تھی بلکہ ایک طریقہ تھی، ایک فلسفی تھی اور ایک آرٹ تھی جس کو ہم نے لوسٹ کر دیا. اس لیے شاید ان کا ذکر آج بھی فضا میں ہلکی سی خاموشی چھوڑ جاتی ہے، جیسے کہیں سے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم مرتے نہیں.